اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ، رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو صلاۃ کی خاطر، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر لو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تمہیں جنابت ہو تو طہارت لے لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ، یا تم میں سے کوئی آیا ہو قضائے حاجت سے، یا تم نے لمس کیا خواتین سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تم کھڑے ہو یا تم اٹھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، مرافق کونیوں کو کہا جاتا ہے، برؤوسکم اپنے سر، یہ جمع کا صیغہ ہے، ارجلکم اپنے پاؤں، الکعبین دونوں ٹخنے، جنبن ناپاکیزگی کی حالت جس میں آپ کو ایک باقاعدہ غسل کی ضرورت پڑے، الغائط جائے حاجت ضروریہ یا آپ کہہ لیں ٹائلٹ، لامستم صحبت کی ہے، ملاپ کیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حلال اور حرام کے مسائل کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کی کیا مناسبت؟ بنیادی طور پہ یہ پہلی ہی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کا تسلسل ہے، کہ قبول ایمان کی روح سے جس قدر احکامات لازم آئیں وہ سب کے سب پورے کرنے ہیں۔ وضو کرنے کی نیت دراصل ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم میں واقع ہونے والے مختلف جو تحریکات ہیں یا مختلف حرکات ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ہلکی سی برقی رو پیدا ہوتی ہے، اور قدرت کا یہ عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ پورے جسم میں دوڑ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس الدین ندیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روحانی نماز میں وضو کی سائنس کی وضاحت کی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کی نیت کرتا ہے تو اس کے جسم کی روشنیوں کا بہاؤ ایک عام ڈگر سے ہٹ کے اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کرنے کے ساتھ ہمارے اعضاء میں سے برقیے یعنی جو الیکٹرانز ہیں وہ نکلتے ہیں، یا آپ کہہ لیں چارج ہے وہ نکلتا ہے، اور اس عمل سے اعضاء جسمانی کو ایک نئی طاقت اور ایک نئی قوت حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جب بندہ وضو کر لے اور اچھی طرح کر لے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس سے سرگوشی فرماتا ہے، اور اس کی جانب سے توجہ نہیں پھیرتا جب تک وہ شخص بذات خود اپنی توجہ پھیر لے یا دائیں بائیں توجہ۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں وضو، غسل اور تیمم تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ آیت جاری ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، نہیں ہے ارادہ اللہ تعالیٰ کا کہ رکھے تم پہ کوئی حرج، لیکن ارادہ فرماتا ہے کہ پاک کر دے تمہیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمام کر دے اپنی نعمت تم پہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان ہے، اس لیے انہوں نے ہر طرح کے حالات کی مناسبت سے احکامات بیان فرما دیے ہیں تاکہ لوگ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ
آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس کا میثاق جس سے اس نے تم سے پیمان لیا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تقوی اختیار کرو اللہ سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے ذات کی مرکزیت سے۔ میثاقہ، اس کا معاہدہ، اس کووننٹ۔ اب وقت مقررہ پہ صلاۃ ادا کرنے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ سارا کام ختم ہو گیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کہ اس کا مقصد اس وعدے کو عملی جامہ پہنانا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے۔ ذرا دعا یاد کریں، جب مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے بعد اب آپ بایاں پہ وہ باہر رکھتے ہیں، اپنے ذہنوں میں مفہوم ذرا ریکال کریں تو آپ کو یہ آیت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد رکھنے سے مراد قرآن کریم کی صورت میں وہ چشمہ نور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں ملا ہے، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو قائم رہو اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، نہ مادہ جرم کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ سے، احتیاط برتو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو عمل تم کرتے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ اگر کوئی علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر ہے تو ماضی کی دشمنی یا رنجش کی وجہ سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ گواہی مبنی بر انصاف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ سمجھ کے دی جائے، ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ عمل تقوی کے زیادہ قریب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ کا جو ایمان لائے اور وہ صالح اعمال کرتے رہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے تکذیب کیا ہماری نشانیوں کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی اصحاب جحیم۔ جحیم سے مراد آگ کا ڈھیر بھی ہوتا ہے اور آگ کا گڑھا بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک بڑی آگ جو کسی گہری جگہ میں ہوں، جس کی وجہ سے جو اس کے اندر پڑ گئے کہ جو اس کے اندر چلا گیا وہ خود نہیں نکل سکتا۔ اور اس سے مراد ایک ایسی رکاوٹ بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی اپنی حرکتوں سے باز آنے پہ مجبور ہو جائے۔ مثلا کسی جانور کے منہ پہ چھینکا چڑھا دینا تاکہ وہ کاٹنے سے رک جائے، اس چھینکے کو جہم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کی صورت میں اس ایمان کا ثبوت دیں گے تو اللہ کریم انہیں کی مغفرت فرمائیں گے اور انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے اور پیغام حق کی تکذیب کرنے والوں کو سخت سزا ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفا ایدیہم عنکم، جب ہمت باندھی ایک قوم نے کہ دست درازی کرے تم پر تو روک دیے ان کے ہاتھ تم سے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ پہ چاہیے توکل کرنا مومنوں کو۔ ہمت پکڑی کسی کام کو کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے پہ آمادہ ہو، ڈٹرمن۔ یبسطوا، وہ پھیلائیں، دراز کریں، بڑھائیں، فکفا،
روک دیے، بند کر دیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت، اور جب ایمان رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق قرآن کریم پہ صاحب قرآن کی سنت مبارک کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں کہ جب دشمنوں نے ایمان والوں پہ چڑھائی کی کوششیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور دشمنوں کے ہاتھ روک دیے، اور یہ وعدہ آج بھی ہم سب کے لیے موجود ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا اور پھر نتیجے کو اللہ کریم پہ چھوڑ دینا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں ارشاد ہے، اگر نصرت فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی غالب آ سکتا تم پہ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو نصرت کرے گا تمہاری اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ پہ چاہیے توکل کرنا مومن۔ ایک مختصر خلاصہ، اہل ایمان کے لیے اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب کے لیے اہل ایمان کے گھروں سے کھانا حلال ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے پاک دامن مومن اور پاک دامن اہل کتاب خواتین سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن یہ شادی قوانین الہیہ اور اس کے مقاصد کے اصول کی خاطر کی جائے۔ صلاۃ سے پہلے وضو اور ناپاکی کی حالت میں غسل ضروری ہے۔ کسی بیماری یا حالت سفر میں پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جائے۔ اس دنیا میں ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔